کے دیے روشن فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اطاعت عطا فرمائے۔ ہمیں دعوت دینے لگا ہوں مسجد و مدرسہ کے تعارف اور مدارس کا جب تذکرہ آئے تو لازمی طور پر ترجمان مدارس دینیہ وفاق المدارس العربیہ پنجاب کے ناظم دارالعلوم فاروقیہ دریال علم کے شیخ الحدیث ہمارے مشفق و مربی شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں، مسجد و مدرسے کا تعارف بھی فرمائیں، فضیلت بھی بیان کریں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ قابل صدر کرام تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات معتمدین، مدرسین، گرامی قدر سامعین، معززین علاقہ، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کا دن کلر سیدہ کے اس علاقے کی تاریخ میں ایک تاریخی دن ہے۔ جمعے کا دن ویسے بھی روشن دن اور جمعہ کی رات روشن رات کہلاتی ہے، لیکن خصوصیت سے اس روشن دن میں آج کلر سیدہ کے اس علاقے میں علم و عرفان کی بارش ہے کہ آج عالم اسلام کی عظیم شخصیت وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے صدر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ تشریف لا رہے ہیں۔ آج کلر سیدہ شہر کے وسط میں جامع مسجد ربانی کا افتتاح، مدرسہ ربانیہ کا سنگی بنیاد جس میں میں اور آپ شریک ہیں، علاقہ بھر کے علماء، طلباء، معززین، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، اسی مناسبت سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، جامع مسجد ربانی جس کے بانی، جس کے سرپرست ہمارے مخدوم و محترم یادگار اسلاف اکابر کے جذبوں کے امین حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب دامت برکاتہ ہیں، اور اس گلشن کی یہاں آبیاری نوجوان اور متحرک عالم دین، باصلاحیت عالم دین حضرت مولانا احسان اللہ چکیواری صاحب فرما رہے ہیں۔ مسجد اور مدرسہ مسلمان کی زندگی میں محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک پکی گلیاں، کھیل کے گراؤنڈ، ڈسپنسری، اسپتال ہماری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن میرے دوستو بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی ہم سے کوئی نہ چھین سکتا، پکی گلیاں نہ ہوئی، کچی میں گزارا ہو جائے گا، اعلیٰ مکان نہ ہوئے، لوگ خیموں جھونپڑوں فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن مسجد اور مدرسے کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور الحمدللہ کلر سیدہ کے
وکیلوں، یہاں کے باسیوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کی اس دینی، روحانی، ایمانی ضرورت کو پورا فرماتے ہوئے آپ کے شہر میں اس خوبصورت مسجد کو بنوا دیا جہاں مدرسہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس مسجد اور مدرسے کے اثرات پورے اس علاقے میں، کلر سینہ اور اس کے قرب جوار میں، بلکہ انشاءاللہ پورے ضلع راولپنڈی اور پورے ملک پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اور اس کے پیچھے حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب کا اخلاص اور مولانا احسان اللہ صاحب کی محنت ہے۔ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ مسجد محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی، بنی سالم میں مسجد کی بنیاد رکھی، مدینہ منورہ میں مسجد نبی کی بنیاد رکھی، اور پھر دوسرے ہی سال اسی مسجد کے کونے میں صفہ کی چبوترے پر مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں میرے آقا پڑھانے والے، ابو بکر عمر جیسے پڑھنے والے، عثمان علی جیسے پڑھنے والے، طلحہ زبیر جیسے پڑھنے والے، ابی بن کعب جیسے پڑھنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کائنات میں حضور جیسا استاد کوئی نہیں آیا، صحابہ جیسے شاگرد کوئی نہیں آیا۔ اور بعض مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مچھلی کی زندگی وابستہ ہے پانی کے ساتھ، آپ کو اسے پانی سے الگ کر دیں تڑپ کے ختم ہو جائے گی، اس کی زندگی کا پانی کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ مسلمان کی روحانی زندگی کا مسجد کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ آج کے اس مبارک اجتماع میں مشائخ اور علماء کی موجودگی میں تمام مسلمان بھائی یہ نیت کریں انشاءاللہ مسجد اور مدرسے کے تعلق مضبوط بنائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ مچھلی کٹ کر، جل کر، تل کر، بھن کر پیٹ میں بھی پہنچ جائے نا تو بھی پانی مانگتی ہے۔ کہتے ہیں مچھلی کھاتی بڑی پیاس لگی، جل جانے کے بعد بھی، کٹ جانے کے بعد بھی اس کا تعلق پانی سے ختم نہیں ہوتا۔ مسلمان بوڑھا ہو یا جوان، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا بیمار، شہری ہو یا دیہاتی، مصروف ہو یا فارغ، کسی حال میں بھی اس کا تعلق مسجد سے کٹتا نہیں، کمزور نہیں ہوتا۔ نیت کریں اس تعلق کو ہم اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر مدرسہ کوئی آج کی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ غار حرا کی خلوت میں جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی 5 آیتیں، وہی مدرسہ قائم ہو گیا۔ پھر یہ مدرسہ غار حرا سے مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں منتقل ہوا، دار ارقم سے مدرسہ صفہ کی چبوترے پر منتقل ہوا۔ آج دنیا کے جتنے مدرسے ہیں مشرق اور مغرب میں، عرب اور عجم میں، افریقہ اور یورپ میں، آسٹریلیا اور افریقہ میں، صفہ کی اسی مدرسے کی شاخیں ہیں۔ اور آج مدرسہ ربانیہ کا جو افتتاح ہو رہا ہے یہ بھی صفہ کی اسی مدرسے کی شاخ ہے جو میرے آقا نے قائم فرمایا۔ اور الحمدللہ یہ مدارس قوم کے اور یہ علماء قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں عمومی طور پر ہمارے مسلمان بھائی مختلف، ادھر دیکھیں، ادھر مہمان سارے یہی تشریف لائیں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، پوری عظمت سے آج مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمان اتنی فرصت نہیں ہوتی عام طور پر انہیں مدارس کی کارکردگی کے حوالے سے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ الحمدللہ ان علماء نے ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر روکھی سوکھی کھا کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تانے سن کر 84 سے کم تنخواہ پر گزارا کر کے مسجد کے کسی تنگ حجرے اور چوک میں رہ کر مسلمان کا تعلق کلمے سے قرآن سے ٹوٹنے
کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور میرا رب جس چیز کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں 6.5 سال کی عمر کے بچے اور بچی سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کے بچے اور بچوں کے سینوں میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے دوستو۔ آج کل حج پر تورات، زبور، انجیل کا ایک حافظ نہیں، اور قرآن مجید کی 2.5 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ یہ مدارس کی برکت ہے، ان بوریہ نشینوں کی برکت ہے کہ آج سعودی عرب میں جس زمین پر قرآن نازل ہوا، آج سعودی عرب میں ایک سال میں قرآن مجید کے 5,000 حافظ تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک سال میں 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ان علماء نے قوم کی دینی ضرورت کو پورا کیا۔ میں پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجمع میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے مسجد بنائی ہے، امام نہیں مل رہا، جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں، خطیب نہیں ملتا، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں، مفتی نہیں ملتا، قرآن سننا چاہتا ہوں، قاری نہیں ملتا، کوئی ایک نہیں کہہ سکتا۔ نہ صرف یہ کہ مل رہے ہیں، جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہوتے ہیں۔ آپ کسی بڑی عمر میں دیکھا ہوگا، آج سے 30 سال پہلے رمضان کی آمد پر مسجدوں والے چراغ لے کر ڈھونڈتے تھے، کوئی قرآن سنانے والا ملتا نہیں تھا۔ آج قرآن سنانے والے چراغ لے کر مسجدیں تلاش کرتے ہیں، سنانے کی جگہ نہیں ملتی۔ آپ جہاں دیکھیں الحمدللہ علماء حفاظ موجود ہیں، اور یہ برکت ہے مدارس کی۔ قوم نے علماء کی ذمہ پاور پلانٹ لگانا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، کچی گلیاں پکی کرنا، پل بنانا، ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول کرنا، مٹھائی کنٹرول کرنا، قوم نے ہمارے ذمہ یہ کام نہیں کیا۔ قوم نے ہمارے ذمہ عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، جمعے کا خطبہ دینا، نماز پڑھانا، حلال حرام کی تمیز بتانا، قوم نے ہمارے ذمہ یہ کام کیا۔ سچ بتاؤ مسلمانوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، علماء یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بچے اصلی تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ علماء اور مدارس نے دینی ضرورت پوری کی، بلکہ پاکستان کا وقار بلند کیا۔ ہمارے بچے اصلی تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں، اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان میں رخ کرتے ہیں۔ الحمدللہ علماء نے قوم کو لوٹا نہیں، قوم کا وقار بلند کیا، قوم کی دینی ضرورت کو پوری کی۔ میرے دوستو، آج اگر میری آپ کی زبان پر کلمہ ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہے، آپ میں تسبیح ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے پیچھے علماء اور مدارس ہے۔ کسی خیر کا کھلا اور نشان قدم تلاش کرے، ہر خیر کے پیچھے آپ کو مدرسہ اور مولوی ملیں گے۔ اور پھر یہ مسجد ربانی، اور اس کے ساتھ میں آج مدرسہ ربانیہ کا افتتاح ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی تقریباً 9 شاخیں کلر سیدر کے علاقے میں مختلف دیہاتوں میں مختلف جگہوں پر کام کر رہی ہیں، اور ہر جگہ پر میرا یہاں بار بار آنا ہوتا ہے، اور ہر علاقے میں ہر گاؤں میں میں اس علاقے میں گیا ہوں۔ الحمدللہ حضرت مولانا احسان اللہ صاحب کی یہ محنت ہے کہ انہوں نے اس ریگستان میں نے دینی اعتبار سے کہا، ورنہ تو یہ بڑا سرسبز علاقہ ہے اور باصلاحیت لوگوں کا، خجور لوگوں کا علاقہ ہے، لیکن دینی تعلیم میں کمی تھی۔ انہوں نے الحمدللہ ہر علاقے میں یہ دینی تعلیم کے پاکیزہ درخت لگائے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں اور دور دراز کے دیہاتوں میں جہاں بجلی کی روشنی نہیں پہنچی، انہوں نے قرآن کا نور وہاں بھی پہنچا دیا، اور بے شمار جگہوں پر 8-9 مراکز جن کے قائم ہیں، مختلف جگہوں پر شاخیں، اور یہ کلر سیدہ کے وسط میں یہ عظیم الشان مسجد، اور اس کے ساتھ مدرسہ ربانیہ جو میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب کے درد دل، ان کی قرآن، ان کی راتوں کی دعاؤں، ان کی فکر کا نتیجہ ہے، اور پھر خصوصیت سے ان کے وہ ساتھی جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے، اللہ نے اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرمایا۔ وقت چونکہ کم ہے، میں آپ حضرات سے اتنا ہی عرض کروں، آپ سارے دین سے محبت رکھنے والے، مدرسوں سے محبت رکھنے والے، علماء سے محبت رکھنے والے،
والے، میں اس سے بڑھ کر ایک بات آپ سے اور عرض کروں، آپ نیت کریں، آج آپ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد مسجد اور مدرسے کو میں اپنا سمجھوں گا، دکان میری ہے، زمین میری ہے، پلازہ میرا ہے، ٹیوبویل میرا ہے، باغ میرا ہے، تو دین بھی بولو، دین بھی مدرسہ بھی میرا ہے۔ اس لیے آج آپ نیت کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد مسجد اور مدرسے کو اپنا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کس کس کی نیت ہے کہ اپنا سمجھیں گے؟ اپنا سمجھنے کا یہ مطلب نہیں کہ صدر بننے کے لیے آپ کی مداخلت شروع کر دیں، صدر بنو، سیکٹری بنو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر کی آبادی کے لیے سوچتے ہیں، جیسے آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی گرمی سردی کے لباس کے لیے، ان کے غذا علاج معالجہ کے لیے سوچتے ہیں، آپ یہ طے کریں میرے 4 بیٹے اگر نسلی ہیں جو گھر میں ہیں، ایک میرا روحانی بیٹا ہے جو مدرسہ ربانیہ میں پڑھ رہا ہے۔ کون اس کی نیت کرتا ہے کہ یہ سوچیں کہ ہم آج سکھا کرتا ہے؟ ہم سوچیں گے نا، ورنہ ہم اپنا نہیں سمجھتے، ثواب کی چیز ضرور سمجھتے ہیں۔ اگر اپنا سمجھ لی، آج نیت کر لی نا، آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ اب اگلی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اپنا پلازہ شروع کرتا ہے نا، کہتے ہیں استاد جی کروڑا نال کی بننا نہیں ماشاء اللہ، بڑا گہری بہت ہوگی، ارباں دی گل کرو۔ مسجد مدرسے کے معاملات کے قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، پروجیکٹ سیشن قطرہ، پھر ایک نام کے قطرے قطرے پر کم ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، جس چیز کو اپنی آدمی اپنا سمجھتا ہے۔ اور یاد رکھیں دین کے لیے اپیل کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، سارا مال خرچ کر دینا صدیق اکبر کی سنت ہے، آدھا خرچ کرنا عمر کی سنت ہے، ہر موقع اور ہر حال میں خرچ کرنا عثمان کی سنت ہے، قرض لے کر بھی خرچ کرنا علی المرتضیٰ کی سنت ہے۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ قدر اداروں پر خرچ کریں گے، قرآن کی تعلیم پر خرچ کریں گے، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، مدرسے کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اور ہمارا وفاق المدارس عربیہ پاکستان الحمدللہ جو مدارس کے لیے علماء کے لیے ایک چھتری ہے، ایک شجر سایہ دار ہے، ایک ایسا اجتماعی نظم ہے وفاق المدارس کا جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ ایسا ہمارے اکابر کا یہ لگایا ہوا پودا، یہ شجر طیبہ، ایسا مدارس کا اجتماعی نیٹ ورک ہے جس کی مثال پوری دنیا میں بولو بنگلہ دیش میں نہیں ملتی، ہندوستان میں نہیں ملتی، کسی اسلامی ملک میں نہیں ملتی۔ یہ ہمارے اکابر کی کڑن فکر، ان کی دعاؤں اور ان کے درد دل کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی سے لے کر خیبر تک، چمن سے لے کر گلگت اور شمالی علاقہ جہاں تک تمام مدارس ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ ایک وقت میں امتحان ہوتا ہے، ایک وقت میں امتحان ختم ہوتا ہے، ایک ادارہ امتحان لیتا ہے، ایک یہ سمجھ یکسانیت ہے، ایک نظم ہے، اجتماعیت ہے۔ اور پھر دوستو ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، بڑوں کی تعلیم یہی ہے، ادھر دیکھو، میں عرض کر رہا ہوں پھر الحمدللہ جیسا وفاق المدارس عربیہ پاکستان جو ابتدا میں گویا ایک جھونپڑے سے شروع ہوا تھا، آج یہ وفاق آفاق تک پہنچ گیا ہے، پوری دنیا میں الحمدللہ وفاق کے فضلاء خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر جیسا وفاق آفاقی ہے، بولو ادھر دیکھو، جیسا وفاق، بولو بولو، جیسا وفاق آفاقی ہے، عالمی ہے۔ اللہ نے اس وفاق کو صدر بھی ایسے دیے کہ جو عالمی ہے، وفاق بھی عالمی، اور وفاق المدارس کو اللہ رب العزت نے جو شخصیت صدر کے طور پر عنایت فرمائی ہے، الحمدللہ وہ شخصیت بھی عالمی ہے۔ اور الحمدللہ پوری امت مسلمہ جن کے علم سے، جن کے تدبر سے، جن کی فکر سے، جن کی قدر سے پوری امت مسلمہ استفادہ کر رہی ہے۔ میرے مختوم علماء کے ماتھے پہ چھوٹ، علماء کی عزت آبرو، امت مسلمہ کا سرمایہ، اکابر کے جذبوں کے امین، اور وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت کو وفاق المدارس کی یہ ذمہ داری دی، حضرت کو اس منصب کی ضرورت نہیں تھی، وفاق کو حضرت کی ضرورت
مذہب پر بھی نظر نہ آئے. آپ میں سے کوئی آدمی بھی اپنے چوکیدار کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. جب مدارس کا چوکیدار ہے وفاق المدارس عربیہ پاکستان، تو آپ نیت کرو مدارس کے اس چوکیدار کو جس نے آج تک مدارس کی حریت اور آزادی پر آنچ نہیں آنے دی. بڑے بڑے دور آئے مدارس کو بدلنے کی، کوشش کی گئی ان کا نصاب بدلو، ان کا حلیہ بدلو. یہ داڑھی اور پگڑی والے بدلنے کی بجائے ٹائی اور پیٹ کوٹ والا آ جائے، تھری پیس سوٹ والا آ جائے. ہم نے کہا یہ ترکی مراکش اور جزائر نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. قیامت کی صبح تک تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. ہمارے نکابر کی کوششوں کا نتیجہ آپ کے نصاب کی ایک صدر نہیں بدلی. ہم خود بدلتے رہتے ہیں، ہم خود بدلتے رہتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے نصاب میں جمود نہیں. آج کی نصاب کمیٹی کا اجلاس ہے جہاں دیدہ علماء اپنی ثوابدید پر وفاق کے نصاب میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں، لیکن وفاق میں کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی جائے گی. الحمدللہ آپ کی حریت اور آزادی کی ان اکابر نے حفاظت کی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ مدرسے اسی طرح پھلتے اور پھولتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن سے، قرآن والوں سے، دین سے، دین والوں سے، مسجد سے، مدرسے سے، مدرسے والوں سے، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ان علماء نے سارے فتنوں کی سرگوبی کی، تھوڑے فتنے نہیں آئے، سارے فتنوں کی علماء نے سرگوبی کی، اور پھر ایسی سرگوبی کی کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر کے دین کی سربلندی کو پیش نظر رکھا. مولانا جعفر خان نظری فرماتے ہیں ہم کال کوٹھڑی میں پہنچے، انگریز کی طرف سے فرمانا آیا پر تمہیں سامنے والے درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی جائے گی، اور میں تمہیں پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر بڑا خوش ہوں گا. مولانا جعفر فرماتے ہیں یہ فرمانا پڑھ کر ہم کال کوٹھڑی میں یوں اچھل رہے تھے جیسے بچے عید کے دن اچھلتے ہیں. انگریز مانا ہوتے جمع ہو گئے، بولیو شادی کارڈ نہیں ہے، ڈیتھ وارنٹ ہے، اور تم یوں خوش ہو رہے ہو جیسے تمہاری شادی کی تاریخ طے ہوئی ہو. شادی کارڈ نہیں ہے، ڈیتھ وارنٹ ہے. فرمانے لگے میں نے کہا اسی لیے تو خوش ہو رہے ہیں، ہمیں شہادت کی موت ملے گی. موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے. موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، شہادت موت کو بھی ختم کر دیتی ہے. ادھر سے بیوی کا خط آیا، انگریز نے جائیداد ضبط کر لی، مکان گرا دیا، زمینوں پر قبضہ کر لیا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. بیٹیاں جوان ہیں، ان کا نکاح کرنا کیا کروں؟ فرمایا کوئی بزرگ، کسی بزرگ عالم سے مشورہ کر کے کوئی نیک صالح نوجوان دیکھ لینا اور کہہ دینا زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں، زندہ باپ کی یتیم بیٹیاں. ہمارے پاس مال نہیں ہے. اور دیکھو دین کو ترجیح دینا، دنیا کو اور مال کو کبھی ترجیح نہ دینا. انہوں نے کال کوٹھڑیوں میں پہنچ کر موت کے پروانے پا کر جائیدادیں ضبط کرا کے بیوی بچوں کا دربدار کرا کر بھی دین کی شمع کو روشن رکھا. اور الحمدللہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج صدیاں بیت جانے کے بعد بھی دین دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج